بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں خوشحالیوں کے موسم ہمیشہ رہیں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے اپنے سیکرٹری سیاسیات کا کورونا پازیٹیو آنے کے بعد خود کو احتیاطاً کوارنٹائن کر لیا تھا اور اپنا ٹیسٹ کروایا تھا، آج ان کا کورونا پازیٹیو آ گیا ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کورونا پازیٹیو تو آ گیا ہے، لیکن میں اپنے گھر سے سیاسی امور جو ہیں وہ بھی جاری رکھوں گا، رہنمائی بھی کرتا رہوں گا اور کچھ جلسوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی کروں گا، لیکن خود کو آئسولیٹ رکھوں گا۔ اس صورتحال کے بعد جناب نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ وہ 30 نومبر کے ملتان کے جلسے میں خود شرکت کریں، اپنے ذاتی دکھ کو وہ بھلا دیں۔ اور مریم نواز کا بھی کہنا ہے کہ میرے والد نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اپنے ذاتی دکھوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی دکھ جو ہیں، قومی مسائل جو ہیں، ان کے حل کے لیے آپ آگے بڑھیں اور پریشان نہ ہوں، گھر میں نہ بیٹھیں اس وقت، کیونکہ ایک تحریک کا سامنا ہے اور اس تحریک کو ہر صورت میں چلانا ہے، تو اس لیے آپ وہاں جائیں اور میں وہاں ملتان میں ضرور جاؤں گی۔ جبکہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو جلد سے جلوسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ شبلی فراز بھی کہتے ہیں کہ اگر قانون توڑنے کی کوشش کی گئی تو مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ کچھ مقدمات کل درج بھی کیے گئے تھے، کچھ ہم نے بات بھی کی تھی، مزید اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر پی ٹی آئی کے امجد زیدی کو گلگت بلتستان کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے، انہوں نے 18 ووٹ لیے اور اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر توہین آمیز خاکوں کے معاملے پر گزشتہ دنوں تمام لوگ ہی دکھی تھے، ہماری اسمبلی سے بھی اس حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی، وزیراعظم نے بھی سخت موقف لیا، کابینہ نے بھی سخت موقف لیا، لیکن ایک وزیر نے کوئی ایسا ٹویٹ کیا جس کے بعد اسلام آباد میں موجود فرانس کے سفارت خانے نے ایک سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اتنا سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت کو پسپا ہونا پڑا۔ کیا ہوا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور یہ صرف خبر آپ کو جی ٹی وی کے ذریعے ہی ملے گی۔ پھر او آئی سی کے وزراء خارجہ کا اجلاس سعودی عرب میں ہو رہا ہے، لیکن او آئی سی کے ایجنڈے سے کشمیر غائب ہے۔ مظہر پرلاس صاحب، بات شروع کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کورونا پازیٹیو آ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا پازیٹیو ہے، میں نے آئسولیٹ کر لیا ہے خود کو، لیکن ویڈیو لنکس کے ذریعے اپنے پیپلز پارٹی کے ان کا جلسے ایک پروگرام ہے، اس سے بھی وہ خطاب کریں گے اور باقی جو معاملات ہیں اس سے بھی وہ سبکدوش نہیں ہوں گے، وہ کام جو ہیں جاری رکھیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں جناب مظہر پرلاس؟ دیکھیے، ہم روزانہ یہاں قوم کو بتاتے ہیں، پاکستانیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت سیریس مرض ہے، جی، اس سے بچیں، احتیاط کریں۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ سندھ میں وفاقی وزیر تھے پہلے جادم منگریو، اس کے فنکشنل لیگ کے، تو ان کی کرونا کے باعث ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ افیکٹو ہو رہے ہیں۔ اگر ڈیتھ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا، سندھ کے وزیر انسانی تصفیہ غلام مرتضیٰ بلوچ، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جمشید الدین کاکا خیل اور مسلم لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی شوکت منصور چیمہ، پیپلز پارٹی کے راشد ربانی اس وائرس سے انتقال کر چکے ہیں، اور ابھی یہ فنکشنل والے فقیر جادم مینگریو جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا، جیسے یہ ایم این اے ڈسکا سے تھے افتخار الحسن شاہ المعروف زار شاہ، وہ بھی چلے گئے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں جانیں بچانے کی ضرورت ہے۔ کل بھی ہم نے کہا ہمیں کوئی اختلاف نہیں جلسوں سے، نہ کسی کے جلوس سے اختلاف ہے، لیکن آپ لوگوں پہ رحم کریں، ترس کھائیں لوگوں پر۔ آپ کی قوم ہے، پاکستانی لوگ ہیں، تو ان کو کرونا سے بچائیں۔ یہ بیماری چونکہ جب پہلے حملہ ہوا ہمارے ہاں تو اس وقت مارچ کا مہینہ تھا اور آگے گرمی کا موسم تھا۔ صحیح ہے۔ اب جب یہ لہر آئی ہے تو آگے سردی استقبال کر رہی ہے اور سردی میں یہ بیماری زیادہ جان لیوا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کے ظاہر ہے، پہلے ان کو آپ دیکھیے قمر زمان قاہرہ کو تو ادھر ہی ہو گیا تھا گلگت بلتستان میں، ہاں جی، بالکل پھر ایسا۔ راجہ پرویز اشرف کو ہوا، کئی لوگوں کو، سعید غنی کو ہوا، یوسف رضا گیلانی کو ہوا، نیر بخاری کو ہوا، پیپلز پارٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو اب جمیل شمرو کو ہو گیا جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں ان کے، بلاول صاحب کے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا مثبت آ گیا ہے، ان کی بہن کی منگنی بھی ہے، جی جی،
تو اس پہ کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کرونا جو ہے وہ پورے سٹاف کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پورے سٹاف کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی رپورٹ پوری آنے کی صورت میں ان کو اجازت ہوگی کام کرنے کی. کل سے سوشل میڈیا پہ ان کی ڈھولک کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، ویڈیو کلپس بھی آ رہے ہیں. تو اللہ کرے، ہم تو ہر ایک کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نوجوان سیاسی رہنما ہیں، جی ہاں. ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، لیکن ساتھ درخواست یہ ہے کہ جناب والا لوگوں کو بچائیں. عامر لیاقت کو ہو چکا ہے، ثانیہ نشتہ کا پازیٹیو آ چکا ہے، اسی طرح شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، عمران اسماعیل، شہریار افریدی، فاروق حبیب، وزیر تیمور اور سلیم جھگڑا بھی جو پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کا بھی، تیمور سلیم، ان کو بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں میں پازیٹیو آ چکا ہے کورونا. لیکن ایک بات اس کے باوجود ہے، ایک بات اس کے باوجود یہ ہے، آپ اپنی بات یاد رکھیے گا، آپ کے منہ آپ بات کاٹنی ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہی جلسوں سے کرونا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے تو بہت سارے اپنے کام بھی ہو رہے ہیں، گیدرنگز بھی ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جنازے بھی ہو رہے ہیں، صرف یہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے ہی کرونا پھیلتا ہے؟ کوئی کرونا سمجھدار ہے کہ ادھر حکومتی معاملوں میں نہیں جاتا، ادھر پھیل جاتا ہے؟ بالکل اس کا جواب دیتے ہیں جی. جہاں تک بڑے جنازوں کا تعلق ہے تو وہ علامہ خادم رضوی کا جنازہ ہوا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا، اور وہاں عاشقان رسول گئے اور وہ جنازہ ہوا. لیکن جنازہ جلسہ نہیں تھا. جلسے کا تو آپ خود بندوبست کرتے ہیں نا. جنازہ تو دیکھیے جو بھی شخص جائے گا اس دنیا سے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، پڑھتے ہیں لوگ. ہم پہ فرض بھی ہے کہ ہم اپنے کسی قریبی دوست عزیز کے جنازے میں لازمی جائیں. ٹھیک ہے، اور جنازہ تو ویسے بھی ہو رہا ہو تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے. جی جی. ٹھیک ہے، تو جلسوں اور جنازوں میں تو فرق ایک تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا، ابھی آپ نے پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کے نام لیے جن کو کرونا ہوا، تو بھائی وہ سوال تو پھر ختم ہو گیا نا کہ اپوزیشن میں کرونا ہوتا ہے، ادھر تو حکومتی وزیروں کو ہو گیا. وہ علی رضا علوی صاحب، کرونا کی آنکھیں نہیں ہیں، کرونا کا دماغ نہیں ہے کہ اس کو ہونا ہے اور اس کو نہیں کہ ہونا. اس کو ہونا ہے اور اس کو نہیں ہونا. کرونا امیر غریب بھی نہیں دیکھتا. کرونا جو ہے وہ گورے کالے کو بھی نہیں دیکھتا، وہ کسی ہندو مسلم کو بھی نہیں دیکھتا. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں صرف احتیاط کی ضرورت ہے. ہماری اپوزیشن جو ہے پتہ نہیں کیوں بزید ہے جلسے کرنے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے. انہیں چاہیے کہ وہ پاکستانی قوم کا ساتھ دیں. جلسے جلوس ہوتے رہیں گے مگر انسان نہیں ہوں گے نا. انسانوں کے خلاف ہے یہ کام. جب آپ کو کہا جا رہا ہے، مثلا آج لاہور میں کمشنر آفس بند کر دیا گیا ہے، ڈپٹی کمشنر کا آفس بند کر دیا گیا ہے، اسی طرح اور سرکاری دفاتر، اور یہ مزید سختی ہوتی جائے گی. میں تو سمجھتا ہوں جو فیصلہ شفقت محمود نے 2-3 دن پہلے کیا تھا وہ بہت اچھا فیصلہ تھا، تاکہ بچے جو ہیں وہ تو محفوظ ہو جائیں. ویسے شفقت محمود کی بات آئی ہے تو شفقت محمود کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. بڑی سکولوں میں زندہ باد شفقت محمود کے نعرے لگے ہیں اور بڑی بڑی جناب وہ بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پکے جنتی ہیں، ان کی بالکل بخشش ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا اگر کوئی ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ پاپولیرٹی کا لیول ان کا بہت آگے بڑھ گیا. اچھا، پچھلے دنوں سعید غنی کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی، اب وہ زیرو پہ آگے ہیں. جب انہوں نے تعلیمی اداروں کا معاملہ تھوڑا سا روکنے کی بات کیا کہ نہیں کام ایسے ہی چلے گا، تو شفقت محمود آگے چلے گئے. بھائی شفقت نے تو یہ کیا نا کہ نوجوانوں کے دلوں کی جو آواز تھی کہ چھٹیاں ہوں تو چھٹیاں دے دی. ان کی میمز بن رہی ہیں. ہاں، وہ خوش ہو گئے. وہ اچھا کیا، چھٹی دینی چاہیے. صحیح ہے. ہمیں دیکھیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے اتنی ہی کم ہے، اور ہر دفتر سے کرونا کے مریض نکل رہے ہیں. اچھا، یہ تو نہ حکومتی جلسوں میں گئے نہ اپوزیشن کے جلسوں میں گئے. جو پیمز ہسپتال ہے اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل، وہاں ڈاکٹروں کو کرونا ہو گیا اور نرسوں کو کرونا ہو گیا. 8 نرسیں کرونا کی وجہ سے وفات پا چکی ہیں، جس میں کل ایک پشاور کی بھی شامل ہے. ابھی ایبٹ آباد میں وہ ڈاکٹر آصف جو ہے، آصف راجہ، بڑا اسپیشلسٹ تھا،
وہ کرونا کے ہاتھوں چلا گیا، لیکن اور مثلا برلا صاحب ایک ہفتہ پہلے اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی لیکن کرونا ایک کے اور بعد۔ بات بڑی عجیب و غریب ہے، مثلا ہم آپ لوگ یا عام عوامی لوگ، ہم نے عوام میں جانا بھی ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا، ہجوم میں بھی بیٹھنا، لوگوں نے ویگنوں میں بھی سفر کرنا، چلیں ہم لوگ اپنی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، کسی نے ویگنوں میں جانا ہے، کسی نے رش میں جانا ہے، یہ بھی ادھر بھی لوگ ہیں، لیکن مثلا بلاول بھٹو زرداری تک تو ہر بندے کی ایکسیس نہیں ہے، ان کو شاید جمیل سے ہوا ہوگا جو ان کا سیکٹری ہے، اور اس کو بھی وہ بھی اتنا پبلک میں ہر وقت گھلنے ملنے والا بندہ نہیں ہے۔ سیٹھ وقار جو اس کرونا سے وفات پا گیا، ایک جج تک عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہوتی، نہ اس نے رش میں جانا ہوتا، یہ پھر کس طرح ہو رہا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے، بڑا بہت عجیب بہت اچھی بات، بڑا کہ اچھا۔ ایسے وی آئی پیز جن تک ایک عام آدمی کی دسترس ہی نہیں ہے، ان تک بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ آپ سنیے، جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک دن ایک سرکاری میٹنگ میں یہی بات کا جواب میں نے دیا تھا، وہی دہراتا ہوں، اور اس میں شفقت صاحب بولے تھے، شفقت صاحب اور ڈاکٹر عشرت حسین، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے، ہماری 70% آبادی دیہاتوں میں ہے، اور دیہاتوں میں فیملی ایک ٹاول یوز کرتی ہے۔ چاچا نہا کے آ رہا ہوتا ہے تو بھتیجا کہتا ہے چاچا تولیہ میں نہیں، میں بھی تاری لاؤں۔ اس کے بعد آپ شہروں میں آ جائیں، 70% آبادی آپ کی نکل گئی، جی شہروں میں آ جائیں، 20% لوگ وہ ہیں جو ایک ایک کمرے میں 2-2 4-4 2-2 4-4 افراد رہتے ہیں۔ باقی آپ کا طبقہ کوئی 5% وہ بنا جو خود خریداری کرتا ہے، خود چیزیں لیتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا جی ملک کا 1% یا آدھا % آپ امیر لوگ بنتے ہیں، تو آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ تو شفقت محمود نے کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جوتے آپ کے نوکر نے صاف کرنے ہیں، آپ لوگوں کے کپڑے آپ کے نوکر نے رکھنے ہیں، آپ لوگوں کی چائے آپ کے نوکر نے رکھنی ہے، آپ کا ہزار بند بھی نوکر نے ڈالنا ہے، آپ کے کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ نوکر سرو کرتا ہے، تو اگر اس کو کرونا ہوگا تو آپ کو ہو جائے گا۔ ہمارا لائف سٹائل علی رضا صاحب ایسا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں بچ سکتا، کرونا ہو کے گزرے گا۔ صحیح ہے جی، یہ بڑا خطرہ ہے، یہ بڑی ایک الارمنگ کیفیت کی طرف توجہ دلائی برلاج صاحب نے کہ یقیناً جن لوگوں تک، جن عمرا تک عام یا غریب آدمی کے یا ایک عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہے، لیکن ان کے گھروں میں جو نوکر چاکر ہیں ظاہر ہے ان کی پبلک تک ہے، اور اس طرح وہ کرونا جو ہے وہاں پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے کورونا کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کورونا کی اس بڑھتی ہوئی صورتحال کے باعث پی ڈی ایم کو اپنے سیاسی جلسے جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، حکومت یہی چاہتی ہے، لیکن حکومت جو بھی چاہتی ہے، نواز شریف صاحب نے ہدایت کر دی ہے مریم نواز کو کہ آپ کی دادی اماں کا انتقال ہوا ہے، آپ نے اس بات کی بالکل ٹینشن نہیں لینی، ذاتی دکھ کو بالائے طاق رکھ دو، قوم کا دکھ ہے، ایک ہم تحریک میں ہیں، ایک بہت بڑا محاذ پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بلاول کو کورونا ہو چکا ہے اور وہ گھر سے ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے، آپ نے ملتان جلسے میں پہنچنا ہے۔ جناب مظہر برلاج صاحب، پتہ نہیں جی میاں نواز شریف صاحب کس مشن پہ چلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ کریں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ اس وبائی مرض کے دوران آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اور یہ وبائی مرض جو ہے وہ زیادہ پھیلے؟ اور ویسے بھی دکھ کی جو گھڑیاں ہیں ان کے خاندان میں، اس میں میرا خیال ہے ادھر ان کی مریم ہی تو ہیں نواز شریف فیملی کی، بیٹے ان کے لندن میں ہیں، نواز شریف صاحب خود لندن میں ہیں، اور اسحاق ڈار بھی لندن میں ہیں، تو خیر شہباز شریف اور ان کا بیٹا تو ہے، مگر نواز شریف فیملی کی خاتون مریم ہی ہے یہاں پہ۔ اب یہ ایک طرف آپ جلسوں کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کے گھر پہ کچھ لوگ تعزیت کرنے گئے، اس میں سیاسی لوگ بھی تھے دوسری پارٹیوں کے، تو آپ کے دربانوں نے دروازہ نہیں کھولا،
اور کہہ دیا کہ جی بس یہ آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، تو ادھر لکھ کے آ گئے لوگ۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہماری روایات ہیں کہ غمی خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر غمی میں مجھے آپ بتائیے کہ جس گھر میں کوئی فاتحہ ہو تو وہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اجازت سے فاتحہ کہنا پڑتی ہے، لوگ تو دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحیح ہے، چلیں یہ تو ایک وزاداری اور غیر وزاداری کی بات عجیب سی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم کسی پہ تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے اپنے سٹاف سے کہیں، اپنے گارڈ سے کہیں کہ جو کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے اس کو آنے دیں، اور پھر چلیں۔ میں کہتا ہوں اگر عام لوگوں کا داخلہ انہوں نے منع کرنا ہے تو پارلیمنٹیرینز کو تو کرنے دیں، وہ تو ان کا حصہ ہیں، سیاست کرتی ہیں وہ۔ ہاں، اور اگر ابھی بھی رعونت کی یہ صورتحال ہے کہ اب تک ارکان پارلیمنٹ بھی نہیں پہنچ سکتے تو افسوسناک بات ہے، لیکن یہ اگر ایسی صورتحال میں جیسا کہ انہوں نے ایک سٹینس لیا ہے کہ اپنا ذاتی دکھ بھلا کے قوم کے لیے، ملک کے لیے، مہنگائی کے خلاف، پر لوگوں کی پریشانیوں کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، جھوٹے وعدوں کے خلاف وہ اگر نکلتے ہیں تو کیا اس سے تو ان کا قد کاٹ بڑھنے کا امکان پیدا ہو نہیں سکتا؟ دیکھیے اگر قوم کا درد محسوس کرتے ہیں تو قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دے، اس سے بڑا قوم پہ احسان کچھ نہیں ہوگا۔ آج میرے پاکستان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مقروض ہو رہا ہے، اس نے تو قرض نہیں لیا، اس کے گھر والوں نے بھی قرض نہیں لیا۔ قرضے یہ اعلیٰ سطح کے سیاستدان ہڑپ کر جائیں اور قرضوں کا بوجھ آپ کے، میرے، ان سب کے، ہمارے کیمرہ مینوں کے بچے ادا کریں، یا ہماری طرح کے لوگ جو مزدور ہیں، ورکنگ کرتے ہیں اور حق حلال کی روزی کماتے ان ہیں، کو تنخواہ ٹیکس کاٹ کے ملتی ہے، ٹیکس بھی دیتے ہیں، پہلے ٹیکس کٹتا ہے پھر تنخواہ ملتی ہے۔ تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تو قربانی دیں اور یہ لوٹ مار کر کے باہر چلے جائیں۔ مجھے تو دیکھیے میں نے ذاتی حوالے سے بات اس لیے نہیں کی پہلے کہ ان کی تو دادی کی میت کے ساتھ آنا چاہیے تھا حسن اور حسین دونوں لڑکوں کو، لیکن چلے وہ ان کا اپنا خاندانی فیصلہ ہے۔ تو لوگوں کو دیکھیے بیماری سے، یہ کوئی لوگوں کے دکھوں پہ مرہم رکھنا نہیں ہے کہ آپ جلسے میں ان کو بلا لیں اور آدھے سے زیادہ لوگ کرونا کا شکار ہو جائیں۔ آپ ہسپتالوں کی صورتحال دیکھیں، سرکاری ہسپتال سب بھرے ہوئے ہیں۔ صحیح، چلیں دوسری طرف آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی، وہاں کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جیسا کہ ایک دفعہ ہم نے کہا تھا، وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا ایک حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ جناب انہوں نے کہا کہ کوئی پانی شانی کوئی چھوڑا ہے، کوئی راستہ روکا ہے، کوئی یہ وہ، تو جو اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ خبریں بن رہی ہیں، پنجاب حکومت کی طرف سے خبریں جو مزیدار قسم کی آ رہی ہیں، تو اس سے جلسہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا؟ کوئی جیسے گوجرانوالا میں یا کراچی میں جس طرح کا امپیکٹ دیا گیا تھا، یہ ہو سکتا ہے؟ یا یہ کورونا کے خوف کا جو ڈراوا ہے یہ کام آ جائے گا اور لوگ نہیں نکلیں گے؟ دیکھیے گوجرانوالا میں جب جلسہ تھا تو کورونا کا یہ موسم نہیں تھا، اور گوجرانوالا کا جلسہ کوئی بہت کامیاب نہیں ہوا تھا۔ کراچی میں جلسہ ہوا اور اہلیہ کراچی کا دعویٰ ہے کہ کراچی سے لوگ نہیں آئے، اندرون سندھ سے بلائے گئے۔ کوئٹہ میں ان کا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، بڑا بھرپور جلسہ ہوا۔ پشاور میں ملا جلا رد عمل ہے۔ پشاور میں اپوزیشن کا دعویٰ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بڑا جلسہ ہوا، اور حکومت کا دعویٰ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوا، لیکن پشاور میں درمیانہ جلسہ ہوا۔ اب یہ ملتان کرنے جا رہے ہیں، اور اسی دوران کورونا کی شدت بڑھ گئی ہے۔ اب دیکھیے لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے، جان ہر ایک کو عزیز ہے۔ اور پھر ان کے کچھ بیانات چلے ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کے میڈیا پر کہ کوئی بات نہیں جی، 200-400 بندہ مر بھی جائے تو خیر ہے، جلسہ تو ہونا چاہیے۔ اب آپ کا پولیٹیکل وین کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنے کی گیدرنگ ہوگی؟ حکومتی خواہشات یا اپوزیشن کی خواہشات چھوڑیں، ٹو بینگ اے جرنلسٹ مظہر برلاس کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جو وہاں پہ زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے وہ یوسف رضا گیلانی پہ کیا جا رہا ہے، اور لاسٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی وہاں سے ہاری ہے، پی ٹی آئی جیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ شہر میں یوسف رضا گیلانی جس بندے کے نام پہ ووٹ لیتے رہے،
اس کا نام ہے عامر ڈوگر، جو صلاح الدین ڈوگر کا بیٹا ہے۔ صحیح ہے۔ صلاح الدین ڈوگر میر رہا ملتان کا، اور ملتان شہر میں تگڑی سیاست کرنے والے یہ خاندان ہے عامر ڈوگر کا۔ اب عامر ڈوگر حکومتی چیف وپ ہے۔ عامر ڈوگر جو ہے وہ وزیر اعظم کا معاون بھی بنا ہے سیاسی امور پہ، تو ان کا بھی امتحان ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی شہر کی دوسری سیٹ سے جیتے ہوئے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے۔ اور ملتان کے چاروں اطراف پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ جلسے کو کامیاب ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوشش تو یہ کریں گے بہت، جیسے مقدمات شروع کر دیے گئے ہیں اور برملا کہا جا رہا ہے، لوگ شاید گرفتاریاں شروع ہو جائیں، لوگوں کو زبردست گزارش یہ ہے روکنے کی کوشش کہ علی رضا علوی صاحب جب ایس او پیز طے ہو گئے ہیں کہ بھئی ماسک پہننا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سے بڑی گیدرنگ نہیں ہونی، تو وہ سب کے لیے ٹھیک ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا جلسہ ہو پائے گا۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب کے اوپر 8 ارب کی منی لانڈرنگ کے اوپر اشتہاری ہو گئے ہیں جناب شہباز شریف بھی، ان کی اہلیہ نصرت شہباز بھی، سلمان شہباز بھی، اور رابعہ عمران بھی، اور داماد ہارون یوسف بھی، وہ پورا خاندان ہی ہو گیا جی۔ سارے دا سارا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ 11 نومبر کو فرد جرم پاکستان کا پیسہ کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی شخصیت ہو سیاسی، جو لوگ لے کر گئے ہیں، جنہوں نے وہاں پراپرٹیاں بنائی ہیں، اور میں تو ان کی ملک سے وفاداری مشکوک سمجھتا ہوں۔ اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ نے دولت لوٹی اور اپنے ملک کو دولت سے محروم کر دیا۔ آپ یہاں فیکٹریاں لگا لیتے، یہاں محل بنا لیتے، چلو اس ملک میں تو بنتے۔ تو یہ منی لانڈرنگ کے کیس اتنے مضبوط ہیں اور وہ لوگ گواہ بن چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کیسوں میں یہ جلدی فارغ نہیں ہوں گے، ان کو بھگتنا پڑے گا اور قوم کا پیسہ واپس کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے بھی۔ لیکن مریم نواز نے ایک عجیب سی بات کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر تو شہباز شریف ان کی بات مان جاتے تو وہ بڑے صاف نیک اور شفاف تھے۔ شہباز شریف اور ان کے حمزہ شہباز کو اور ان کے خاندان کو نواز شریف سے وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہاں جی، وہ وفاداری ایسی ہے کہ جس کے بارے میں جب انہیں نکالا گیا تھا سپریم کورٹ سے، تو وہ کہتے تھے کہ جی مجھے پاناما پہ نہیں اقامہ پہ نکالا گیا۔ یہ اس طرح کا موقف اختیار کرتے ہیں یہ پارٹی پوری۔ تو گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف سے کیا بات منوانی تھی انہوں نے، کس نے منوانی تھی؟ مریم ذرا وضاحت کر دیتی کہ کون منوانا چاہ رہا تھا اور اس کو کیوں ضرورت پیش آئی جی منوانے کی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے، لوٹ مار کی ہے، آپ لوگوں نے 40 سال لگا کے پورے پنجاب کو کرش کر کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب کا کسان رو رہا ہے، پنجاب کا کاشتکار رو رہا ہے، پنجاب کے بڑے طبقے کو آپ نے کچلا ہے اور آپ نے دولت بنائی ہے، کبھی مڈل مینوں کے ذریعے، کبھی خود۔ قوم کی سٹیل مل تو برباد ہو جاتی ہے اور آپ کی سٹیل مل کام کرتی ہے۔ یہ دو نمبری ہیں، مرغی کا ریٹ آپ نکالیں، انڈے کا ریٹ آپ نکالیں، باقی فارمر مر جائیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ 71 برسوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی 2.5 برسوں میں ہو گئی ہے۔ بالکل ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک آپ نے مقروض کر دیا تھا اور اس قرضے کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا۔ اب ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے ہم جو چیزیں منگواتے ہیں یا بھیجتے ہیں وہ تو ڈالر پہ ہوگی نا، روپے پہ نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ دیکھیے علی رضا علوی صاحب، ملکوں کے ملک ایک پالیسی اختیار کرتے ہیں لانگ ٹرم۔ میں یہ ہمارے ہمسائیگی میں 2 ملک ہیں ان کی مثال دیتا ہوں۔ کیا چین والے چھوٹی ٹرم کی بناتے ہیں پلاننگ یا ایران والے چھوٹی بناتے ہیں؟ کیسی قوم ہے ایران، 40 سال سے کھڑی ہے پورے سامراج کے سامنے، تمام پابندیوں کے باوجود۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایسی نیشن ہمیں بننا چاہیے، یہ نہیں کہ لوٹ مار کریں۔ لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے اور پوری ایمانداری سے ملک کو چلانا چاہیے۔ جن کے ذمے جو بھی کام ہے اگر وہ ایمانداری سے کریں تو ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں فرانس میں خاکوں کی بات کی گئی، ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی دوبارہ توہین کی گئی، اور اس کے بعد پاکستان سے ایک شدید قسم کا سٹینس لیا گیا۔ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی کہ پاکستان کا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا جائے فرانس سے، ایک ایسا سفیر جو وہاں تھا ہی نہیں، اس کے لیے بھی قرارداد منظور ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں ہمیں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے اپنے اس خبیث انسان کی جس نے توہین رسالت کی تھی بھرپور اس کی حمایت کی، اس کی حمایت میں بات کی، اس کے جواب میں پاکستان میں یہاں سے ٹویٹ بھی کیے گئے، وزیر اعظم کی طرف سے بھی کچھ باتیں ہوئیں، اور ایک ٹویٹ جو ہے شیریں مزاری کی طرف سے کیا گیا، اور اس ٹویٹ کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسلام آباد میں موجود، ہمارے ملک میں موجود فرانسیسی سفارت خانے نے کیا رد عمل دیا۔ فرانس کے ملک سے نہیں آیا، پیرس سے نہیں آیا، یہاں سے کیا آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہمارے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہم اپنے صدر کی جو ہے توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ انگریزی میں ان کے لفظ تھے کہ ٹوڈے اے ممبر آف پاکستانی کیبنٹ ہیز ایکسپریسڈ ویوز تھرو سوشل میڈیا in terms that are deeply shocking and insulting for the President of the Republic and the end of our country۔ یعنی فرانس کے صدر صاحب کی توہین ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا the despicable words are blatant lies loaded with an ideology and hatred and violence. Such slanderous comments are disgraceful and such level of irresponsibility، یہ ناقابل بیان ہیں، ناقابل برداشت ہیں، توہین آمیز ہیں، بڑی انسلٹ کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ہم نے اس بارے میں فرانس میں پاکستان کے متعلقہ بندے کو طلب کر کے کہا ہے کہ یہ واپس لیے جائیں اور بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے۔ اس کے بعد مظہر برلا صاحب، شیریں مزاری صاحبہ نے یہ لکھا کہ the French envoy to Pakistan sent me the following message, and as the article I had cited has been corrected by the relevant publication, I have also deleted my tweet on the same۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس طرح کرو تو ورنہ یہ ہٹاؤ۔ پھر اور جناب ہماری کابینہ کی ایک اہم وزیر نے، یہ نہیں وزیر مطلب نہیں ہے، شیریں مزاری مطلب نہیں ہے، پاکستان کی وزیر نے، پاکستان نے اس کو ٹویٹ کو واپس لیا، معذرت کی، پھر اس نے شکریہ ادا کیا۔ مارک بیریٹی کہتی ہے کہ therefore my authorities would appreciate your rectifying your tweets, statements and suggested۔ یہ ہوا ہے جناب، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک آزاد ریاست ہے، توہین رسالت جو ہے اس کے اوپر ریاکشن ہوا ہے، تو اس کے جواب میں اگر اس صدر کے خلاف بات کی گئی ہے تو اس صدر کے معاملے میں یہ ریاکشن آیا۔ استغفر اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو اپنے صدر کی توہین تو یاد رہی، جی، تو جو 2.25 ارب انسانوں کے پیارے محبوب ہیں، نبی ہیں، ان کی توہین پہ ان کو کچھ یاد نہیں آیا۔ جی جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے فرانسیسی سفیر نے بد اخلاقی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ دوسرا، جو پاکستانی وزیر کی بات ہے، مجھے یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ جو ملک کلمے کی بنیاد پر بنا، وہاں کلمے کے تحفظ کے لیے یہ وزیر مشیر بولنے سے تو گئے، اپنے فرانس کے خلاف کیے گئے ٹویٹ بھی واپس لیتے ہیں، جی واپس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معذرتیں کرتے ہیں۔ فرانس معذرت کس بات کی؟ یہ فرانس کے ٹویٹر پہ ہے، تھینکس فار دا کریکشن اینڈ یور اپالوجائز۔ دیکھیے معذرت کس بات کی؟ آپ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کی جان، مال، سارے اولاد آپ کے والدین سے زیادہ عزیز نبی پاک کی ہستی ہے، ہونی چاہیے اور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ واپس لیا ہے، مجھے اس سے زیادہ سر جھک گئے ہیں شرم سے کہ آپ نے ایک موقف اپنایا، آپ ڈٹ جائیں، پاکستان، ٹھیک ہے، آپ ڈٹ جاتے ہیں اپنے موقف پہ، کیوں آپ ٹویٹ واپس لیتے ہیں؟ تو 2.25 ارب انسانوں کی دل آزاری کر کے آپ فرانسیسی صدر کو تو بڑی شاباش دے رہے ہیں، اور فرانسیسی صدر کی توہین برداشت نہیں ہو رہی۔ اور میرا تو خیال ہے کہ پہلے شاید میں یہ مطالبہ نہیں کرتا تھا، اب میں کرتا ہوں کہ بھئی اس فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالیں۔ بالکل ہماری غیرت اور ہماری حمیت کا یہی تقاضا ہے، اور عشق رسول کا بھی یہی اور تقاضا ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی اپنی وزیر سے پوچھیں، سارا دن رات آپ ریاست مدینہ کا تذکرہ کرتے ہو، جی 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 جی، ریاست مدینہ میں لوگ نبی پاک کے نام پر مر جاتے تھے،
ایسا ہی ہے. ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر کسی یہودی نے یا کسی اور نے کوئی بات کر دی تو فوراً اپنا سر موقف لیکچر واپس لے دیکھیں لیا. نا، میری اتھارٹیز تمہیں اپریشیٹ کریں گی کہ تم نے اپنی رسول اللہ کی حوالے سے جو بات کی تھی تم نے واپس لے لی. اور آگے کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ڈیبیٹس آر ایسینشیل ان ڈیموکریسیز. یہ ہمیں بتاتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ رسول اللہ کی توہین کی جائے. علی رضا علوی صاحب، کیا ان لوگوں کو یاد نہیں، یہ وزیروں مشیروں کو یا سیاستدانوں کو، کہ ایک دن جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، روز حشر بھی ہونا ہے اور سرکار دو عالم کا دیدار بھی ہونا ہے. تو ان لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں استعفیٰ لے لینا چاہیے اس سے. عمران خان صاحب ویسے تو ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، تو ریاست مدینہ میں تو یہ نہیں ہوا. ریاست مدینہ میں تو کسی نے رسول پاک کی طرف دیکھا بھی تو آنکھیں نکال دی گئی تھیں. اگر انہوں نے، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے، اگر انہوں نے ہمارے وہاں نمائندے کو طلب کر کے یہ کہا ہے تو اس کو بھی طلب کیا جائے اور اس کو ایکسپیل کیا جائے. اور جو بہت توہین آمیز معاملہ ہے، پوری حکومت پاکستان کی سبکی کی بات ہے. حکومت پاکستان نے، میں شیری مزاری کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری حکومت پاکستان نے اس معاملے پر پسپائی اختیار کی ہے. بھائی صاحب، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ جتنے مسلمان حکمران ہیں یہ کمزور ہیں. میں مسلمان لوگوں کی، عوام کی بات نہیں کرتا. جتنے مسلمان حکمران ہیں انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ بزدل ہیں. ان کی بزدلی کی وجہ سے مغرب کو بار بار جرأت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے رسول کی توہین کریں. ایسا ہی ہے، ان کی وجہ سے صحیح. یہ جبے پہن کے آ جاتے ہیں. ایک اور بھی سن لیں. پھر اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں تو او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ریاض میں 2 روزہ اجلاس ہے وزرائے خارجہ کا. ایجنڈے پر کشمیر نہیں ہے. ماشاءاللہ ہماری کامیابیوں کی ایک اور داستان کہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی کہ کشمیر کے اوپر ایک اجلاس ہو جائے، وہ او آئی سی نے نہیں بلایا تھا. اور ابھی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے. عربی میں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک انگریزی میں سٹیٹمنٹ آئی ہے. دونوں سٹیٹمنٹس میں کشمیر کہیں نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس امت مسلمہ کا، جس کو بہت بڑے مسلمان شاعر فلاسفر علامہ اقبال نے جگانے کی کوشش کی. یہ حالت ہے ان کی. او آئی سی، وہ بند کرو یہ کارخانے او آئی سی والے. نئی مسلمانوں کے لیے بول سکتے، نئی مسلمانوں کے لیے لڑ سکتے، تو یہ جبے پہن کے ادھر مکہ اور مدینہ پہ قابض ہوئے یہ کیوں ہوئے ہیں؟ لیکن مظہر برلاس صاحب ٹھیک ہے، ان کا تو قصور ہے، اپنی گھر کی مرغی کو بھی تو ٹھیک کر لینا. ہماری وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے بھئی ہماری ان کا ایجنڈے پہ کروا ہی نہیں سکی. اس کا ہماری مطلب وزارت خارجہ تو کوشش کرتی ہے، ہاں لیکن او آئی سی ہائی جیک کی ہوئی ہے عربوں نے. او آئی سی بظاہر مسلمانوں کی تنظیم ہے، جی جی، لیکن وہ 58 ملکوں کی تنظیم آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہاں اجارہ داری عربوں کی ہے. عرب اپنی مرضی سے یہ باتیں کرتے ہیں. کہاں گیا فلسطین کا نام، کہاں گیا فلسطین کا مقدمہ، کہاں گیا کشمیر کا مقدمہ؟ فلسطین کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس ایجنڈے میں فلسطین ہے. جو ڈاکٹر یوسف نے بتایا ہے کہ فلسطین پہ بات ہوگی، فائٹ اگینسٹ وائلنس پہ بات ہوگی، ایکسٹریمزم پہ بات ہوگی، ٹیررزم پہ بات ہوگی، اسلاموفوبیا پہ بات ہوگی، روہنگیا کا جو کیس ہے عالمی عدالت نظام میں اس کی فنڈ ریزنگ پہ بات ہوگی. نہیں بات ہوگی تو کشمیر پہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے انڈین بلایا ہوا ہے نا وزیر، جی، انڈیا کو دعوت دی ہے. اب یہ ہمیں ہمارے جو ریاست ہے پاکستان، اس کے اکابرین کو عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر دیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح ہے جی. ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اس سے پہلے بھی جب یہ بات کی گئی تھی اور اس پہ ایجنڈا پہ لانے کی کوشش کی گئی تھی تو 57 ممالک کے اس اجتماعی ممالک جو او آئی سی کا ہے اس میں ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران سعودی عربیہ نے کشمیر کا معاملہ ایجنڈے پہ لانے کو ویٹو کیا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی سعودی عربیہ میں ہونے والے اس اجلاس میں کشمیر کہیں نہیں ہے. اور جب کشمیر کہیں نہیں ہے تو پھر یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ کشمیر او آئی سی کے ایجنڈے پہ کیوں نہیں ہے. آج اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.